بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سوئے اسیران قفس اور میں ہوں جلیل احمد۔ آج جس شخصیت کو موضوع سخن بنا رہے ہیں وہ آگرے کے ایک چھوٹے سے قصبے پٹیالی میں سلطان ناصر الدین محمود اور غیاث الدین بلبن کے عہد میں 5 مثنویوں کے خالق، 5 دیواوین کے خالق، صحیفۃ الاوصاف کے خالق، غرۃ الکمال کے خالق، خالق باری کے خالق، ادبی دیوان سے شہرت پانے والے، طوطیے ہند کا لقب حاصل کرنے والے امیر خسرو ہیں۔ آپ نے جس عہد میں آنکھ کھولی ہے اس عہد میں ہندوستان کی تہذیب 4 بڑے مظاہر میں نظر آ رہی تھی، جس میں پہلا مظہر دلی سلطنت، دوسرا مسجد قوت الاسلام اور قطب مینار، تیسرا بڑا مظہر صوفیاء کرام کی خانقاہوں اور درگاہوں کی شکل میں تھا، جس میں خاص شہرت حاصل کرنے والے شہروں میں لاہور، پاک پتن، ملتان اور دلی روشنی کے مراکز بن چکے تھے۔ ان علاقوں میں چشتی اور سہروردی سلسلے کے صوفیاء روحانی روشنی کے منابع کی حیثیت رکھتے تھے۔ چوتھے مظہر کی نمود اظہار و ابلاغ کی سطح پر نمودار ہوئی تھی۔ حضرت امیر خسرو نے ہندو اور مسلم مذہب کے درمیان کیا تلاش کیا؟ آپ نے ہندو مذہب کو مسلم مذہب کے درمیان لانے کی کوششیں کیسے کیں؟ آپ جو شہرت حاصل کر رہے ہیں دیوان ہندوی کے ساتھ، مثنویاں لکھ رہے ہیں، اشلوک آپ کے ساتھ منسوب کیے جا رہے ہیں، ان ساری باتوں سے آگے جا کر آپ کی جو وفاداریاں ہیں مذہب کے ساتھ، سیاست کے ساتھ، آپ سانولے سلونے حسن کو بے مثال حسن کہہ رہے ہیں، ان ساری باتوں سے آگے جا کے حضرت امیر خسرو کے اندر یہ جو مسلک سلوک ابھر کر ہمیں نظر آتا ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ آپ کی طبیعت میں جو مسلک سلوک ہمیں ابھر کر نظر آتا ہے، اس کا سرچشمہ شیخ المشائخ حضرت خواجہ شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ ہے۔ آپ کس انداز کے ساتھ دیکھیں، امیر خسرو اور ایک اتنا بڑا بندہ ہے، اتنی مثنویوں کا، اتنی کتابوں کا خالق، جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو کس انداز کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا نیکسٹ ویڈیو۔